اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کیسے آپ لوگ؟ زیادہ تنگ تو نہیں بیٹھے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دے اور یہاں بیٹھنا ہم سب کا جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ نہ ہو کہ کئی دن سے جو بھاگ دوڑ چل رہی ہوگی، گھروں میں تیاری، کوشش، سب کچھ، آج ہم یہاں سو جائیں۔ بعض دفعہ ہم بہت تھکتے ہیں کس کام کو کرنے میں، اور جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت پھر ہم ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اب سب ٹھیک ہو گیا۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ کیا ہے کہ گناہوں کا ازالہ کیسے، کیونکہ گناہ تو ہوں گے، ہوتے بھی ہیں، کوشش تو کریں گے نہیں نہ ہو، اور جو ہوئے ہیں پھر ان کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ سننا چاہتے ہیں اس موضوع پہ؟ انشاءاللہ، چلیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دعا انسان کو سکھائی گئی تھی، وہ توبہ کی دعا تھی۔ اور توبہ کب ہوتی ہے؟ ہمارے بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا تعلق گناہوں سے ہے، کہ گناہ کیا ہے تو توبہ کریں، اور گناہ نہیں کیا تو توبہ نہ کریں۔ تو پھر آپ کیوں اتنی استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ابھی اپنے گناہوں کی معافی تو کیا مانگیں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سبھی سے کہ اپنے فون بند کر کے بیگ میں رکھ لیں۔ اب تھوڑا سا وقت ایسا ہو کہ جس وقت ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو، جو ہونا پیچھے خیر ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کے گھروں میں پیچھے خیر و عافیت رہے، گھر والوں میں بس کوئی ایک پیچھے باہر جو ڈور کے پاس ہو، باقی بھی سب بیٹھ جائیں۔ اس وقت آپ کا میرا یہاں آنا یہ کوئی کسی مقصد سے خالی نہیں ہے، اور ورنہ تو محفلیں بہت ساری سجتی ہیں، لیکن دیکھنا کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ گناہوں کی معافی تو ایک ہے ہی، ابھی تک تو ہم نے نعمتوں کی کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ حدیث پڑھی کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ الحمدللہ کہنے میں دعا کیا ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہی کہہ جا رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن پھر جب شعور بڑا ہوا اور ہم بھی بڑے ہوئے تو احساس ہوا کہ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ جو پہلے اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا شکر تو ادا کرو، پھر اور بھی دعائیں مانگو۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان گناہ کرتا نہیں ہے، اس سے ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی گرتا نہیں ہے برف پہ، لیکن گر جاتا ہے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہو، انسان اس کے اوپر سے جتنا مرضی بچ کے جانے کی کوشش کرے، پاؤں پھسل جاتا ہے۔ تو مومن سے گناہ ہوتا نہیں ہے، یعنی مومن کے پلانز میں گناہ نہیں ہوتے۔ یہ 2-4 جملے لکھ لیجئے، شاید جم بن جائیں اس لیکچر کے۔ مومن ارادے سے گناہ نہیں کرتا، مومن پہلے
ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے سر پہ ایک پہاڑ ہے اور ابھی گرے گا اور میں اس کے نیچے دب جاؤں گا۔ اس کے برعکس منافق کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے یہ دیکھے ہم ہم ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم جس چیز کو پہاڑ سمجھتے تھے، اتنا بڑا گناہ، بعد کے لوگوں نے اس کو ناک کی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اور انس رضی اللہ عنہ کا دور کتنا پرانا ہے نبی سے، آخری صحابی، یعنی دور صحابیت اس پہ تمام ہوتا ہے۔ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو 90 سال کہہ لیجیے اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کے دور کو دیکھ لیں۔ تو اس وقت کے لوگوں کے بارے میں اگر ان کی یہ رائے تھی، سن لیجیے اذان اگر صحیح وقت کی ہے تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے، لیکن جب ہمیں گناہ نہ لگے اور ہم کہیں کہ یہ تو مجبوری ہے، یہ تو رسم ہے، یہ تو فیشن ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، تو پھر ڈرنا چاہیے۔ اور عموماً ہم گناہوں کے بارے میں یہی کچھ بولتے ہیں، کیا کریں پھر سب کرتے ہیں، کیا کریں پھر عزت کا مسئلہ، اور کیا کریں یہ ہے اور وہ ہے۔ یعنی مومن گناہ کر کے ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، جبکہ فاجر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور ایک جملہ لکھ لیں، بندہ گناہ کرے اور ڈرے، اللہ بچا لے گا، اور بندہ گناہ کرے اور اکڑے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور آگے سے کہ میں نے کیا کیا، لو اچھا یہ چھوٹا گناہ تھا کہ بڑا، کبیرہ کہ صغیرہ، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں، جیسے مجھے خود بہت فائدہ ہوا، آپ کو بھی دے دیتی ہوں۔ بس آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آپ کی میڈ ہے، ماسی برتن دھو رہی ہے، آپ اس کو ایک نیا ڈنر سیٹ جو آج ہی نکلا بڑے ہی خاص مہمانوں کے لیے، اس کی پلیٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو بڑے احتیاط سے دھونا، یہ بہت قیمتی بھی ہے اور مجھے عزیز بھی بہت ہے۔ اب آپ اس کو یہ انسٹرکشن دے کر ادھر کچن میں کام کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی احتیاط کر رہی ہے، وہ ایکسٹرا کیئرفل ہے، بلکہ اتنی کیئرفل ہے کہ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ گری اور نیچے ٹوٹ گئی۔ اب اس کا تو رنگ اڑ گیا، کیوں خو ٹوٹی بھی وہ جس کی احتیاط کا باجی نے حکم دیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر ایک دم کانپنے لگتی ہے، باجی میں نے جان کے نہیں توڑی، باجی میں تو کوشش کر رہی تھی بچاؤں یہ وہ۔ سچ بتائیے اگر آپ اس کی میم یا اس کی جو کہہ لیجئے کہ گھر والی اس کی جگہ ہوں گی تو اب کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گے اوکے اوکے اٹس اوکے، میرے سے بھی ٹوٹ سکتی تھی، چلو تم نے جان کے تو نہیں توڑی نا۔ آپ کو وہ غصے سے زیادہ دکھ ہوگا اور آپ کہیں گے چلو پتہ نہیں اس سے پتہ نہیں کیا گناہ ڈھلا۔ ایک سچویشن یہ ہے، اور دوسری کیا ہے، آپ نے کہا یہ والا سیٹ ہے، یہ نہیں، بڑے احتیاط سے دھونا، تو کہتے اچھا یہ اسی کی ایک پلیٹ پکڑے بھائی یہ والا، اچھا، اور ٹک کر کے زمین پہ پھینک گیا آپ کے سامنے۔ اچھا یہ والا تھا جس کو احتیاط سے دھونا، پھر ایک اور پکڑے اور ساتھ ہی منہ سے کہ او ہو او باجی مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں توڑوں گی، اور پھر پلیٹ پہ پلیٹ پکڑے اور 2 یا 3 پلیٹیں گرائے۔ مجھے بتائیے آپ کو دکھ آئے ہوگا یا غصہ آئے گا؟ آپ کہیں گے میرا مذاق کر رہی ہو، اور اوپر مجھ سے کہہ بھی رہی ہو کہ میں نہیں توڑوں گی۔ یہ ہے اصل میں وہ گناہ جن کو انسان گناہ کہتے ہوئے بھی اور گناہ سمجھتے ہوئے بھی کرتا ہے اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ ذنب کا ہے، حدیث قرآن میں ذنب کا لفظ ذنوب، بہت سارے گناہوں کے لفظ ہیں، خطا بھی ہے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو مین معروف لفظ ہے نا گناہ، وہ ذنب ہے، اور ذنب کی جمع ذنوب، ذو زال پہ پیش، دم کو کہتے ہیں۔ جانور کی دم جس طرح اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، اسی طرح گناہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آدم اور حوا سے اگر ہم بات کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جان بوجھ کے تو درخت کا پھل نہیں چکھا تھا، لیکن بھول ہو گئی، شیطان کے جھانسے میں آ گئے، اور شیطان نے لمبی عمر کی خواہش
اور ہمیشہ کی جوانی اور بادشاہت کا لالچ دیا کہ جب خواہش بیدار ہوئی تو گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی بھول گئی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ایسے کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کہ اس کے بعد پھر اس کو اپنے آپ سے بو آتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا کہ آپ بہت نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کچن میں آئے، گرمیاں ہیں، پسینے سے بچائیں گے، کھانا پکاتے ہوئے کوئی چیز آپ کے اوپر نہ گر جائے، آپ اس سے بچائیں گے، اور جتنی دیر تک آپ کو صاف ستھرے رہنے کا احساس ہوگا آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس سے کوئی اسمیل نہ آئے۔ لیکن اگر ایک دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے ہوں اور آپ کو پسینہ بھی ایک بار آ چکے اور آپ کچن میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ صفائی بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک وقت آئے گا کہ احساس ہی نہیں رہے گا کہ کپڑے گندے ہیں۔ بلکہ اکثر خواتین کیا کہتی ہیں، اب ایک ہی دفعہ بدلوں گی کپڑے، صفائی بھی کر لی، کھانا بھی بنا لیا، اب کچن صاف کر کے دے لے کر پھر صاف نکلوں گی۔ بس اس کیفیت کو لے لیجئے کہ جب آپ نہائے دھوئے ہوئے صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، تو یہ توبہ کا غسل ہوتا ہے۔ توبہ کے پانی سے جب ہم اپنے گناہوں کو دھو چکے ہوتے ہیں تو ہم بہت کیئرفل رہتے ہیں۔ اسی لیے اب دیکھیے کہ جو شراب نہیں پیتا اس کے لیے لفظ شراب بولنا بھی شاید اس کی زبان کو گندا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ جو بندہ کبھی کوئی گناہ نہ کر چکا ہو یا اس نے نہ کیا ہو تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے لفظ گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک بچی ہے، اسکول کالج میں گئی، دوست نے کہا کہ آج بریک ٹائم میں باہر چلتے ہیں، اب وہ کبھی نہیں گئی تو اس کے لیے یہ لفظ ہی بہت بڑا ہے، کہے گی نہیں مجھے اجازت نہیں۔ وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم اسکول ٹائم میں واپس آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ مجبور کر کے اس کی دوست اس کو لے جائے، پاؤں من بھر کا ہوگا، اور ساتھ ہی کسی ریسٹورانٹ میں لے گئی دوست۔ جب وہاں گئے تو دیکھا پہلے سے ایک لڑکا بیٹھا جو اس دوست کو جانتا تھا۔ آپ سوچئے ذرا، اس کو لگے گا نا کہ یہ لڑکا نہیں، یہ گناہوں کا پہاڑ ہے، اور اگر کسی نے مجھے یہاں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تو آج میری خیر نہیں۔ کیا وہ اس وقت اس چائے کافی یا اس باتوں کو انجوائے کرے گی؟ نہیں، اس کا تو سانس اکھڑا ہوگا، کبھی ادھر دیکھے گی کبھی ادھر دیکھے گی، اور اپنی دوست پہ اس کو غصہ آئے گا کہ میں آئی کیوں آج اس کے ساتھ۔ لیکن خدا نہ خواستہ وہاں سے بچ کے آرام سے آ گئی واپس، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا، نہ کوئی رپورٹ لگی، نہ کچھ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہفتے اس کی دوست پھر بلائے گی نا، اتنا مشکل نہیں لگے گا اس کو جانا، اور شاید تیسری ملاقات میں وہ بے تکلفی سے اس لڑکے کے ساتھ چائے کافی پی رہی ہو۔ یہ گناہ کی ایک جھجک ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ جیسے آپ گرہ کھول دینا تو تسبیح ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی دانے پہ دانہ نیچے گرتا جائے گا۔ گناہوں کی ایک جھجک ہوتی ہے، جب آپ گناہ کی جھجک ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ یہ گناہ ہے۔ میں نے اکثر خواتین کے منہ سے سنا ہے جب وہ کسی بھی مشکل میں ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا، میرے پہ اتنی سختیاں کیوں ہیں، یہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، میری بیٹی تو اتنی اچھی تھی اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں، سنتے ہوں گے نا، اکثر لوگ اپنے بارے میں اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک بڑی خاتون تھی، اچھی عمر کی، 60-70 کے قریب ہوں گی، تو ان کی بات میں، یعنی میں تو اس کو بھولپا نہیں کہوں گی، کوئی اتنا پاک پوتر تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں، لیکن وہ صاف کہہ رہی تھی میں نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑا۔ اور ایک خاتون وہ کہتی میں نے تو کبھی چونٹی بھی نہیں ماری، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ تو یاد رکھیے، گلاسز لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سنت کے گلاسز لگا کر اپنے نام اعمال اور اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہمیں قدم قدم پہ جراثیم دکھیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹرز چونکہ چیزوں کی اصل چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں نا، کس میں فیٹ زیادہ ہے، کس میں کیلریز زیادہ ہے، کس میں شوگر زیادہ ہے، تو وہ دیکھیے کہ وہ ناپ تول کے پھونک کے چیزیں کھائیں گے، آپ کو بھی کہیں گے یہ اتنا کھائیے گا، یہ اتنا نہ کھائیں۔ وہ کبھی بھی اس چیز کو انجوائے نہیں کریں گے جس کو دوسرے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو صاف پانی لگ رہا ہے، لیکن آپ لیبارٹری میں بھیجیے اس پانی کو، اس میں 400-500 قسم کے جراثیم اور بیکٹیریا ہوں گے۔ تو گناہوں کو پرکھنے کے لیے قرآن سنت کی گلاسز لگانی پڑتے ہیں، اور گناہ راہ چلتے بھی ہوتے ہیں،
انجانے میں بھی ہوتے ہیں، جان کے بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ گناہ کہ جن کو آپ کہہ لیجئے کہ جانتے بوجھتے، انجانے میں، کسی کی مجبوری میں، اپنی مجبوری میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جو بھی گناہ کیے، وہ سارے کے سارے گناہ ہیں گناہ۔ آپ اور میں اگر اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیں گے تو بچائیں گے۔ آپ میں سے کون کون دونوں سجدوں کے بیچ کی ایک دعا مانگتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں گناہوں کا ذکر ہے۔ جی عطیہ جی آپ سنائیے۔ یعنی دو سجدوں کے درمیان میں نا کہ رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، سجدے کے دوران دعاؤں میں سے ایک دعا جس میں گناہوں کی کثرت کا ذکر ہے، یاد کی کبھی کسی نے؟ پڑھی آپ نے یا آپ نے کہیں سنی؟ نہیں سنی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیارا طریقہ نماز کا سکھایا ہے نا، اس کے اندر دعاؤں میں ایسی دعائیں جو صرف ہمیں گناہوں کی معافی کے طریقے سکھاتی ہیں۔ مثلا کیسے؟ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ ایک مجرم سمجھتے ہوئے خود کو، آپ امیجینیشن میں کسی عدالت کی کورٹ کو لے کے آئیں، کورٹ ہے تو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ذہن میں لائیں، اور آپ مجرم بنے ہوئے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ اس وقت انسان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ کسی بھی طریقے سے میں یہاں سے بچ جاؤں۔ وکیل ہائر کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنی باتیں سنائی جاتی ہیں، گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، پھر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میں اپنے حق کے سارے پوائنٹ جمع کر کے رکھوں کہ جو کہ میرے حق میں آ جائے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ جب مقدمہ چلتا ہے تو بندے کا دل کیسے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کل اللہ کی عدالت میں خود کو کھڑا محسوس کریں، اور وہاں کھڑے ہیں اور آپ کے ایک ایک گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں شکل دے دیں گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ مجسم ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں کہ میدان محشر میں آئے اور اس کے کندھوں پہ بکری ہے اور بکری منا رہی ہے، اور کسی کے کندھوں پہ گائے ہے اور گائے ڈکار رہی ہے، اور کسی کے کندھوں پہ اونٹ ہے اور اونٹ بھی بلبلا رہا ہے، اور بعض روایت سے آتا ہے کہ کچھ کے کندھوں پہ یوں اوپر لائنوں کی لائنیں لگی ہوں گی کہ بکری پہ گائے اور اونٹ اور اس طرح، یعنی جتنے گناہ وہ جسم بن کر ہمارے کندھوں پہ سوار کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں گناہ کا نشہ ہمارے حواس پہ سوار ہوتا ہے، میں تو کر کے رہوں گا، مجھے تو کرنا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہوگا، لیکن قیامت کے دن وہ گناہ انسان کے کندھوں پہ بوجھ بنیں گے۔ اور قرآن پاک میں یہ بار بار آتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کے ساتھ دوسرے کے گناہ بھی اٹھائیں گے، وہ اپنی خطاؤں کے ساتھ دوسروں کی اٹھائیں گے۔ جس نے آپ کو دیکھ کر کوئی غلط کام کیا، اللہ اکبر، آپ کو اس کا بھی گناہ ہوگا۔ کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، اور کسی کو کسی بری راہ کا رستہ بتانے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ خود اس کے پیچھے لگ کے اس کے گناہوں کا بوجھ سہارنے کو تیار ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ گناہ جو ہیں وہ جان بوجھ کے بھی ہوتے ہیں، انجانے میں بھی ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ جانتا ہے اور جن کو نہیں جانتا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ کسی کے نام پہ مجبور ہو جاتا ہے، کچھ پہ نہیں۔ ایک دعا میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں، ایسے ہی آپ کو بھی یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ، نہیں تو اس کا ریفرنس بھی دے دوں گی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں صرف پہلے ہم یہ تو سمجھیں کہ گناہ ہوتے کس کس رستے سے ہیں، کیونکہ آج کل تو ہم نے نام بدل دیے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بلکہ اگر آپ چاہیں تو میں اس دعا کے بعد آپ کو ایک پڑھ کے سناتی ہوں، ایک آرٹیکل، کہ کیسے لوگ آج مذاق کیا ہے دین کے ساتھ۔ لیکن بہرحال پہلے اس دعا کو ہم کرتے ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت اعلم
बिही मिन्नी अल्लाहुम्मा इग़फिर ली खतायाय व अमदी व जहली व हज़ली व कुल्लु ज़ालिका इंदी अल्लाहुम्मा इग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा कदीर। ये सही बुखारी की दुआ है 6398 नंबर की। तर्जमा सुनिए, आपको इससे अंदाज़ा होगा कि गुनाहों की कितनी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब, अंदाज़ देखिए, रब ये नहीं कहा कि रब मूसा, रब इब्राहिम, रब आदम, क्योंकि जो आपका अपना ताल्लुक़ होता है ना अल्लाह से, असल ताल्लुक़ वही है। ए मेरे रब, मेरी ख़ता, मेरी नादानी और तमाम मामलात में मेरा हद से तजावुज़ करना, और इन सारी चीज़ों से तो मेरी मग़फ़रत फरमा, और इन गुनाहों को भी माफ़ कर दे जिनको तू मुझसे ज़्यादा जानता है। यानी हमें अपने गुनाहों का नहीं पता होता, अल्लाह को पता होता है। ऐ अल्लाह, मेरे लिए मेरी ख़ताएँ, मेरे इरादे के साथ किए गए कामों और बिला इरादा कामों, और मेरे हंसी मजाक यानी मजाक, जोक, फ़न, खुशी के नाम पे कह लीजिए जो काम है, उनको माफ़ कर दे। ये सब मेरी तरफ से ही है। ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़रत कर इन गुनाहों में जो मैं कर चुका हूँ, जो करूँगा, और जिन्हें मैंने छुपाया और जिन्हें मैंने ज़ाहिर किया। और तू ही आगे करने वाला और पीछे करने वाला है, और तू हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अब आप देखिए, इस दुआ के अंदर वाकई का एहसास नहीं होता कि बंदे को ये इकरार है कि मेरे से गुनाह होते हैं, तो बंदे को गुनाह करने के बाद डरना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि एक वक्त आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा, और वो मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा तो आ गया, और आगे जाके ना जाने क्या क्या देखने वाले हैं हम, कि कुरान रस्मन पढ़ा जाएगा, और कुरान में से कुछ नहीं रहेगा इल्ला रस्मुल ख़त को भी कहते हैं, यानी लिखी हुई चीज़ें रह जाएंगी। और इस्लाम क्या होगा? इल्ला इस्मन, उसका नाम रह जाएगा। आज बहुत हद तक हम अपनी नासमझियों की वजह से बिल्कुल इसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे लफ्ज़ खुशी का लफ्ज़ आते ही हमें ऐसे लगता है कि इसको तो एक ख़ास तरीके से मनाना है, इसके साथ तो हमारा एक वही ताल्लुक़ जो हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ है। एक छोटा सा आर्टिकल आपके साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ इस सोच के साथ कि ये भी गुनाह है जिसको हम लाड, चाव, मोहब्बत और कुछ, यानी अमूमन देखिए कि हम गुनाह के साथ क्या करते हैं। चंद जुमले सुनिएगा। गुनाह और हमारे बहाने। रिश्वत, ये तो तोहफा, अरे सारी दुनिया खाती है। और बेहुदा नॉवेल, फिक्शन पढ़ना, देखना, सुनना, कोई ये करे तो कहते हैं हम इन्हें कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, हमें इससे बहुत सबक मिलता है। ये फिल्में तो बड़ी सबक आमोज़ हैं, ये ड्रामे तो बड़े सबक आमोज़ हैं। और जब कोई किसी पे तोहमत लगा दे और आप उसको मना करें तो क्या कहते हैं? ये तो सारी दुनिया कह रही है, मैं कोई अकेला कह रहा हूँ। यानी आप देखिए कि आज हुक्मरानों पे भी जो तोहमतें लगती हैं, आपने देखा है उनको वो काम करते? क्या आपने उनको ख़जाना लूटते देखा? क्या आपने उनके स्कैंडल्स जो मशहूर किए हैं, क्या आपको यकीन है कि वो ये सच सच है? अगर किसी ने अपनी तरफ से बिला तहकीक बात कर दी और आपने हाँ में हाँ मिला दी तो क्या होगा आपको पता? एक हदीस का खुलासा है, मिसाल से ही समझाती हूँ, फिर असल हदीस तो आपको टेक्स्ट के साथ ही देना चाहती हूँ। मैं कभी इस तरह दरसों में हदीस नहीं कोट करती क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं,
کچی پکی بات میرے سے لے کر جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن صرف بات کو سمجھیے گا۔ آپ کے زوم میں آپ نے کسی انسان کو کبھی شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ آج سے 10 سال پہلے آپ نے جب ان کو دیکھا اور اس کے بعد کئی سال سے آپ نے نہیں دیکھا، اچانک ایک دن آپ کی نظر پڑی اور وہی صاحب ادھر تھے، آپ اپنے ساتھ بیٹھی سسٹر کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ شرابی ہے، بس اتنا ہی جملہ بول دیا، یا آپ نے کسی بھی طرح اشارہ کر دیا کہ یہ شراب پیتے ہیں۔ اب یہ جو 3-4 سال بیچ میں نہیں ملے یا جس وقت آپ نے بات کی، ہو سکتا ہے اس سے ایک ہی دن پہلے وہ توبہ کر چکے، چھوڑ چکے، اب نہیں پیتے، لیکن آپ نے ان کے اوپر بات کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات کہنے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود بھی شراب نہیں پیے گا۔ اب آپ سوچیے کتنی شدت کی بات، اور کیا یہ زبان ہماری منہ کے اندر سل نہ جائے اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ حفیظ عتید وما یلفظ من قول الا لدیہ، اور جب بھی کبھی منہ سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے تو ہمارے پاس حفیظ عتید ہوشیار فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی پہ تہمت لگائیں تو آگے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب کہہ رہے ہیں، چلیے، اور اگر کسی گناہ کی محفل کو میں شرکت کی بات ہو، کسی خوشی کے نام پہ کسی پہ، تو اب یہ سب کیے وہ والوں کی نبھ رہی ہیں کہ نہیں نبھ رہی، یہ ہمیں نہیں پتا۔ یعنی خوشیوں کے نام پر جب ایسی محفلیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور سر عام نافرمانی ہو، تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ابھی ایک رات کی تو بات ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔ اور اگر بے پردگی کی بات ہو کہ جی آپ اپنے آپ کو چھپائیے، ڈھکیے، یہ وہ، کہتے ارے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا تو دل ہی بڑا پاک ہے۔ اور اگر کسی سے کہے کہ نماز چھوڑنا گناہ حرام ہے، ترک کے نماز کفر ہے، تو آگے سے کہیں گے وہ فلاں نمازی نہیں دیکھا، ہم اس سے بہتر ہیں، وہ نماز پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، ہم نماز تو نہیں نہ پڑھتے۔ یعنی ہر بات، ہر گناہ کو ہم نے اتنا لائٹ لے لیا کہ کیا کوئی وہ سافٹ لائک ہوگا۔ اور وہ دیکھو نمازیں پڑھ کے اتنے گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ اور اگر کوئی شراب نوشی تک پہنچ جائے، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، واقعی ہے، پر کس کے لیے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور اگر کسی شادی بیاہ کے موقع پہ سیلیبریشن یا کھلے عام مرد و عورت کا اختلاط ہو تو وہاں سے روکا دے، تو کہتے ہیں دیکھو نا یہ خوشی کی محفل ہے، کوئی جنازے کی محفل تھوڑی ہے کہ مرد عورتیں لگو۔ ہر بات میں ہمارے پاس بہانہ موجود ہے۔ یہ اتنا اسراف کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک ایک جوڑے پہ لاکھوں روپے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ اگر سستا بنا لیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اپنی بہو کا جوڑا کہاں سے اٹھا کر لے آئیں؟ میری تو بیٹی کے نصیب ہی پھوٹ کے، دیکھو زینب مارکیٹ سے بہو ساس جو تھی وہ جوڑا اٹھا کے لے آئی۔ یعنی یہ ٹون نہیں بن چکی ہے بچ ہماری؟ اور اگر یہ یاشی کی بات کرے، کہتے 2 دن کی زندگی ہے، موج کرو۔ آخرت کی بات کرے، کہتے دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، اور ادھار کون چکاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی کے تو دل دماغ ارادوں پہ آخرت چھائی ہوتی ہے، وہ تو ایمان سے آخر والے درجے یقین پہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا ہے جہاں مٹھا تو کتنے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا بڑی میٹھی ہے تو اگلی کس نے دیکھی ہے، جب آئے گی دیکھ لے، اور جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ یہ کتنا ہم بولتے ہیں، دیکھا جائے گا، سانپ آئیں گے دیکھے جائیں گے، بچھو کاٹیں گے دیکھے جائیں گے۔ یعنی اتنی بندے کے اندر جرت ہو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اور کبھی کسی سے آپ پوچھیں نماز سنائیے جی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ سوڑا کہ شکر ہے کہ ہم گھر آ کے رات کو نہیں ساری اکٹھی پڑھ لیتے۔ ایسے لگتا ہے ذرا سی بھی دل میں فکر اور شرم اور حیا نہیں ہے۔
دیکھیں نا، اگر آپ، میں نے کسی سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، کسی اسکالر ہیں تو یہی بات کہ اگر کوئی مجبور کرے تو کسی ایسی محفل میں جہاں آپ کی فیملی ہے اور آپ کو وہ بلاتے ہیں اور پھر وہاں خلاف شریعت کام ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کا دل نہیں کرتا دیکھنے سننے کو، تو کیا پھر وہاں جانا اور جا کر وہاں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس وقت یہ مثال دی تھی مجھے، جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالفرض آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے، انتہائی ناگواری ہے وہاں، تو آپ کو کیا ہوگا؟ کیا آپ کی بھویں تنیں گی؟ ایک دم آپ کو اندر سے غصہ آئے گا، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کو پلپیشن ہوگی، آپ کا سانس رکے گا؟ ظاہر ہے رکے گا نا۔ تو کہا اگر یہ ساری کیفیات ہیں کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہوئے، تو پھر آپ نے وہاں جا کر لیا کیا؟ ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے؟ دیر از نو وے۔ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم دیکھو کسی جگہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور کیا ہوتا ہے؟ بس اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور جدھر ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، جو بات ابھی تک کی ہے اس کا سم اپ لے لیجئے، کہ گناہ کو گناہ سمجھنا، دس از دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ تھنگ۔ اگر آپ نے سمجھا ہی نہیں، دیکھیے بدعت لفظ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ بدعت کے بارے میں اسلام اتنا سخت رویہ اختیار کیوں کرتا ہے کہ بدعتی سے ہاتھ ملانا بھی دین کو ڈھانا ہے؟ مثلاً کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھو، جو گناہ کرتا ہے نا اس کو احساس ہے میں غلط کر رہا ہوں، دیکھیں اندر تو ہوتا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قیامت میں کہتے ہیں بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ بصیرہ، اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب اس وقت تو میں آپ کو درس دے رہی ہوں اور آپ بھی درس سن رہے ہیں، اس کام کے کرنے اور سننے میں کسی کو شک نہیں کہ اس سے بہترین کام کیا ہے۔ کل اس وقت میں کہاں تھی، آپ کہاں تھے، کس کو پتہ؟ کل رات میں نے کہاں گزاری، آپ نے کہاں گزاری؟ آنے سے پہلے کس کا دل توڑ کر آئے، کس سے ناراض ہو کر آئے، کس کی غیبت کی، آپ کو مجھے کیا پتہ؟ ہاں ہمیں اپنا پتہ۔ گناہ کی محفل سے اٹھ کر بندہ آرام سے نہیں اٹھتا، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی میں نے کیا کیا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا اور کہنا ریجیڈیٹی کہلائی جا رہی ہے۔ اور میں تو کئی دفعہ یہ جملہ بول چکی ہوں پچھلے ایک سال میں کہ ایک وقت آئے گا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والے کو لوگ ایکسٹریمسٹ کہیں گے، گو کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کسی مہمان کو 5 دفعہ مسجد لے کر جانا پڑے نا، اور وہ جگہ جہاں گھر والے وقت پہ پڑھتے ہی نہیں، وہ کہیں گے ہمیں ایسا مہمان نہیں چاہیے۔ رات کو اٹھ کے ان کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد لے کر جائیں، پھر ان کو رات ظہر میں لے جائیں، پھر عصر میں، اٹس ٹو مچ۔ دین میں اتنی بھی تو سختی نہیں ہے نا۔ لوگ ان چیزوں کو آج مشکل کہنے لگ گئے، اور ایک وہ وقت بھی آئے گا، آنے والا ہے، سر پہ کھڑا ہے وقت، کہ جب لوگوں کو اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیاں ڈھونڈتے اور پھر لڑکیاں نہ ملتے دیکھ کر لوگ کہیں گے کتنے بے وقوف ہیں، بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لڑکی نہیں ملتی تو لڑکے سے شادی کر دیں، گھر بیٹھی ہے بہن، بہن کے ساتھ بھائی کی شادی کر دیں۔ اب تو اس کی آوازیں ہیں۔ آج جینیٹیکلی اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بیسٹ میچ بھائی اور بہن کا، جی پورے لا پاس ہو رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کدھر سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اس وقت تو جو دنیا کا فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبا ہوا ہے نا، اس کو دیکھ لینا تو بس اگلے 10-15 سال بعد آپ دیکھیں گے، حیرت ہوگی لوگوں کو، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جب ہم نے اپنی جوانی بھی نہیں تھی ابھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے نیبر میں رات کو ایک دم شور اٹھا، بڑی کوٹھی تھی، گھر دونوں بیچ میں بال اور لان بھی تھے، ہم اتنے تھے کہ ہمیں ہر بات نہیں بتائی جاتی تھی گھر میں، لیکن وہ چپکے چپکے سے خسر پسر سمجھ آتی تھی۔ بالکل ہماری نیبر والا گھر تھا، ان کی 2-3 بیٹیاں تھیں، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے بڑے گھر تھے ادھر۔ تو آدھی رات کے قریب، یعنی سونے کے قریب تو ایک دم باہر ہمارا چوکی دار اور ادھر کی آوازیں شروع آ گئیں۔ تو خیر ہمارے والد اور جو بھی گھر میں تھے وہ بھی گئے، اب ہم بھی چھپتے چھپاتے ہوئے سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر سے آئے، تھوڑی دیر جو بات ہوئی اس کے بعد
کسی نے کہا کہ چور آیا ہے باہر. یہی لگتا ہے نا رات کو کوئی دیوار پھلانگ کے باہر سے آئے. ایک لفظ ایک جملہ میرے لاشعور میں آج موجود ہے جو میں نے اس وقت اپنے چھوٹے سے ذہن میں کسی کی زبان سے سنا. نے کہا ہاں عزت کا چور آیا تھا. ان کی ایک بیٹی کے پیچھے کوئی لڑکا دیوار پھلانگا تھا. عزت کا چور کہتے تھے. پھر کیا ہوا؟ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا کہ جوانی میں بدل جاتا ہے، کیا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج مائیں دھڑلے سے کہتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا ایک لڑکی کے ساتھ صرف رہنا، 2-3 گرل فرینڈز نہ بنانا، ایک رکھنا جس سے پھر تم نے شادی کرنی ہے. اور سیم مشورہ اپنی بیٹیوں کو بھی دیتی ہیں کہ ہاں خوب پرکھ لو، دیکھ لو، جب دل جم جائے تو ہمیں بتانا، پھر ہم آگے جائیں گے. ایک طرف آپ قرآن سنت کے وہ بنیادی رولز دیکھ لیجئے جس میں آج صبح بھی حدیث سنائی ہے. آج صبح تھا لیکچر، کہاں تھا؟ کل رات کو شاید، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی، پاؤں بھی، ہاتھ بھی. کل تھی نا بات. اور آخر میں پھر کہیں جا کر شرم کا اس کی یا تصدیق کرتی، یعنی وہ اصل کام زنا کا پھر ہو جاتا ہے یا کبھی نہیں ہوتا، لیکن زنا کی تمہیدیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیے کوئی اس کو زنا کہتے. آج آپ کہیے ہاں ذرا کہ چلے شادی ہی کی نیت سے لڑکے لڑکی کو الگ سے بیٹھنا، ان کا باتیں کرنا، ہوٹلنگ، ڈیٹنگ، یہ جائز نہیں، تو آپ کو کیا کہیں گے؟ ارے اب کون کرتا ہے؟ آج کے دور میں کون کرتا ہے؟ اور خود ماں باپ وہ موقع دیتے ہیں کہ ذرا دیکھ پرکھ لو. کیا معذرت کے ساتھ آپ اپنے شوہر کو پہلے ملی تھی شادی سے پہلے؟ آپ کی امی ملی تھی، نانی دادی ملی تھی، تو وہ کامیاب تھے کہ آج 6 مہینے کے کئی سال تک ساتھ رہتے ہیں اور شادی کے بعد 4 ماہ تک ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ میں ایک لڑکی کا تجربہ بتا رہی ہوں آپ کو. 4 سال تک اس کی منگنی رہی اور گن گاتا تھا وہ اس کے اور یہ اس کے، اور شادی کے بعد صرف میرا خیال 6 ماہ کے بعد وہ کونسلنگ کے لیے آ گئی. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتی کہ 4 سال شادی کے بعد ہم ملتے، پہلے شادی بھی پسند کی تھی، ماں گھر والوں نے کر دی، پھر اس کے بعد 4 سال یہ لڑکی کے گھر والوں کے پاس آنا جانا، اس کی ماں سے ان سے فیملیئرائزڈ ہو چکی تھی لڑکی. لیکن اس کا جملہ جو تھا کہ کیا کوئی اتنا بھی بدل سکتا شادی کے بعد؟ میں نے کہا جی، وہ 4 سال پہلے تک جو تھا وہ آپ کا فیونسی تھا، اگر ہم اس کو بوائے فرینڈ نہ بھی کہیں نا تو وہ فیونسی تھا، اور یہ جو 6 ماہ میں آپ کو دکھا ہے نا یہ آپ کا ہسبینڈ ہے. کہتی وہ تو میری جوتیاں اٹھا اٹھا کے پھرتا، تو یوں ہاتھ سے بتا رہی تھی کہ میری جوتیاں ہیل والی اٹھا اٹھا کے پھرتا تھا. تو بعد میں تو اس نے یہ کیا تو وہ کیا. کتنی غلطیاں لگ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک شادی کا قصہ سناتی ہوں، میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے، سننا چاہ رہے ہیں؟ جی. تاکہ دیکھیے نا کہ باتوں ہی باتوں میں یہ تو جانیے کہ گناہ کی ازالے کہاں کریں گے، پہلے جاننے تو صحیح یہ گناہ بھی ہے. شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. دلہن کے لیے شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے کپڑے آرڈر کیے گئے، میک اپ کے لیے معروف آرٹسٹ کو بلوایا گیا. مہندی کی رات دور دراز سے آنے والے گلوکاروں نے موسیقی کی دھن پر خوب ناچ گانا کیا. مسلسل 3 راتیں رقص و سرور کی محفل سجی رہی. اعلیٰ معیار کی شراب اور پروفیشنل ڈانسرز کو بلوا کر محفل کو مزید گرمایا گیا. غرض شادی کے موقع پر کوئی ایک بھی ایسی شیطانی خواہش نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو. رخصتی والے دن بارات جب دلہن کو لے کر جانے لگی تو اچانک مجمع میں سے کسی نے یاد کروایا، ارے بھائی قرآن کہاں ہے؟ دلہن کے سر پر تو رکھا ہی نہیں. وہاں موجود لوگ وہیں رک گئے اور پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے قرآن پاک منگوایا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے سائق کے بغیر دلہن کو روانہ کرنا اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا. اتنے میں ایک نوجوان کو قریب کی مسجد میں بھیجا گیا کہ جاؤ مولوی صاحب سے قرآن پاک لے آؤ، کہو کہ بارات رکی ہوئی ہے. مولوی صاحب جلدی سے قرآن پاک دے دیجئے. کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، یعنی قرآن سے جو پوچھنا ہے وہ میرے سے ہی پوچھ لو. نہیں مولوی صاحب، ایک بارات رکی ہوئی ہے، قرآن پاک کی رسم باقی ہے، وہ پوری کرنی ہے، جلدی ہی واپس دے جاؤں گا. قرآن پاک کی رسم؟
انا للہ و انا الیہ راجعون، معاف کرنا بیٹا قرآن پاک رسم ادا کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ جب اس شخص کا اصرار بڑھا تو مولوی صاحب نے کیا کیا ہوگا، ذرا سا 3 سیکنڈ سوچیں۔ مولوی صاحب نے حجرے سے عام سی کوئی کتاب غلاف میں لپیٹ کر دے دی، اور حیرت کی بات کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص آیا اور واپس کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا کہ فقط رسم ادا کرنے کا اتنا جنون کہ کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اندر کیا ہے، اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ رسم کرنے کے لیے قرآن پاک نہ دے کر اس پاک کتاب کا وقار بلند رکھا۔ بات کلیئر ہے؟ یہ ہے رسم۔ آج ہم سب اپنے اوپر اس کو ڈال کر دیکھیں تو یقین کریں کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، ورنہ تو آدم کو کبھی نہ سکھایا جاتا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ان کو وہیں ختم کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس پہ ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں، اس وقت میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہی، لیکن میں یہ ضرور چاہ رہی ہوں کہ جب گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ریلائز تو کیجئے کہ یہ گناہ، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ گیٹ نالج۔ میں صحیح گاڑی چلا رہی ہوں کہ نہیں چلا رہی، کیسے پتہ چلے گا؟ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھے جس کو گاڑی چلانی آتی ہے، یا میں کسی اسکول میں جا کر، کسی سینٹر سے جا کر ڈرائیونگ کی کلاسز لوں، کسی ٹیوٹر کے ساتھ پریکٹس کروں۔ کیا ہم نے واقعی قرآن میں سے سب پڑھ لیا؟ ہم کیوں کسی کا نام لیں کہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں عالمہ یہ کہتی ہیں؟ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا سوال کرے میرا تو خون گرم ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ میرے خیالات میرے خیالات لینے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو قرآن سنت دینے آئی ہوں۔ ہمارے آپ کے خیالوں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو۔ آج کے دور میں کسی کے افکار کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مرضی، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ ایک جملہ لکھ لے، جیم ہے اس لیکچر کا، کہ اب گناہوں یا ثواب کا معیار ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، یہ ہو چکا، اٹس پری ڈیسائیڈڈ۔ کبیرہ، صغیرہ، گناہوں کے اوپر ہمارے پورے سیمینارز ہوئے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، صغیرہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ گناہ جس پہ معافی کی جائے گی، جس پہ نہیں ہوگی، تو یہ سب پری ڈیسائیڈڈ ہے۔ آج کے دور میں اور آپ کسی ایسی چیز کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار نہیں دیا، ہم اپنے اجتہاد یا اپنی سختی کی وجہ سے گناہ قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارے کلچر میں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں، ہم خود قرآن کو سمجھنے سے پہلے اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ قرآن پڑھا تو کہا وہ تو گناہ ہی نہیں ہے، الحمدللہ، ایسی گلٹ میں جیا۔ ہم نے اپنے اوپر اتنی فرسودہ رسموں کے اور توہمات کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ جیسے اکثر سسٹرز کو طہارت کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، پیریڈز سے پاک ہونا، غسل، طہارت، آپ کو پتہ اس کے بارے میں کتنی جمع تفریق ہے۔ یہ ہے تو یہ نہیں، کئی خواتین ایسی ہیں کہ وہ بیچاریاں نمازوں کی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں کہ جی ابھی یہ نہیں کیا، ابھی وہ نہیں کیا۔ پیریڈز کے کپڑے دھو کے پہنتی ہیں، جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، اور جس دن عورت پاک ہوگی سارے گھر کی چادریں اور چیزیں دھلیں گی کیونکہ وہ ناپاک تھی۔ قرآن نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ شوہر بیوی کے معاملات میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ گناہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے کلچر سے اور سنی سنائی باتوں سے جو دین پہنچا اس میں وہ شاید ہم تو اس کو حرام ہی کہتے ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ علم لیجیے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے پتہ تو ہو کیا گناہ کیا نہیں، اور یہ آپ کا میرا حق ہے، رخصتوں کو قبول کریں۔ اگر ایک چیز میں گناہ نہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ کرنے کو تو کیجئے، خوش ہوں، کھائیے، پیئے، پہنیے، اوڑھیے۔ جس چیز میں اللہ نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے، لوگوں کے ڈر سے اس کو مت چھوڑیے، لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔
دوسری بات آپ دیکھیے کہ گناہوں کے ازالے کیسے ہوتے ہیں. جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، ارادے سے کریں یا انجانے سے کریں، وٹ ایور، یہ ساری سارٹس اینڈ ڈفرینٹ، یہ علم ہمیں ملے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے. اس پہ بکس بھی ہیں ہماری، 2-3 چھوٹی چھوٹی بکس پوری پڑھی ہوئی ریکارڈڈ ہیں کہ گناہوں کے ساتھ کس طرح نپٹیں اور یہ وہ. لیکن چلے پتہ چل گیا کہ گناہ تو ہو گئے ہیں، تو کیسے؟ فوری توبہ. الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، یعنی نمبر 1 دل سے شرمندہ ہو گیا، اس گناہ کو ترک کر دیا اور آئندہ اس کو نہ کرنے کی پکی نیت کر لی. اللہ تعالیٰ کہتے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات. تو گناہ کا پہلا ازالہ کیا ہے؟ جوں ہی آپ کو احساس ہونا کہ میں نے غلط کر دیا، فوراً چھوڑ دیں. دیکھیں یہ وائٹ چادر ہے نا، خدا نہ خواستہ اس پہ میرے سے انک لگ جائے، پین کھلا رہ گیا، اب اس پہ ڈالر کی انک لگی، مجھے کیا چاہیے؟ آپ کی مدد لوں یا خود کروں؟ فوراً سے اس چادر کو اترواؤں اور جا کے سنک میں کوئی ڈال دے. مجھے امید ہے کہ صرف پانی سے ہی وہ دھبا اتر جائے گا. اگر سستی کر دی، گھنٹہ 2 پورا ہو جائے، اچھا درس کے بعد دیکھیں گے، 2 گھنٹے کے بعد جب کہ وہ انک سوکھ چکی ہوگی نا، اب میں کہوں اس کو دھوئیں تو خالی پانی سے نہیں جائے گی، اب کیا ہوگا؟ صابن بھی لگانا پڑے گا. اور بالفرض میں نے بھی نہ اٹھائی، بعد میں بھی نہ اٹھائی، اور یہ کل صبح تک پڑی رہی، ایک آدھا دن پڑا ہی رہا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کو دھوبی کو دینا پڑے گا جو بلیچ کرے گا، پٹی پہ ڈالے گا. بس یہ جو سٹین ہے نا، اس کو گناہ سمجھیے. جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، یہ بھی کل حدیث پڑھی تھی ہم نے. پھر دوسرا دھبا، اور ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اپوزٹ ایک نیکی سے دل روشن ہوتا ہے، پھر دوسری نیکی، تیسری، پورا دل روشن ہوتا ہے. پھر نیکیاں آسان ہوتی ہیں. آپ صبح بھی کہیں گے، آپ کے لیے بھی آنا آسان ہے، اور اگر آپ صبح نہ گئے ہوتے تو اس وقت بھی آنا آسان نہ ہوتا. ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ بن جاتی ہے. تو جتنی جلدی اپنے گناہ کو توبہ کروا کر معافی مانگ لیں گے، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا نا قرآن پاک میں، من قریب، جلدی سے، فوراً. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر، اب دیکھنا کوئی گرا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا 1 گھنٹے بعد تمہیں اٹھا لوں گی، فوراً اٹھاتے ہیں نا. اسی طرح جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک گلٹ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب میں گندا ہوں، نہیں میں اس قابل نہیں. نہیں، آپ کا میرا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑائیں. جیسے آج کے دور کے مہاجر اور انصار کون ہوں گے؟ مکہ اور مدینہ والے نہیں. اب وہ وقت نہیں ہے. اس وقت کے مہاجر وہ ہیں جو نئے اپنے گناہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور انصار کون ہے؟ جو ماشاءاللہ کچھ سال سے چھوڑ چکے ہیں. انصار وہ ہیں جو اب جم چکے ہیں، جنہوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنا لائف سٹائل صحیح کر لیا. ان کا فرض ہے کیسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن سے ابھی بھی نادانیوں میں گناہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو لے کر آئیں. چلیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں، فطری طور پہ ان گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے نیکیوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارات ہیں لما بینہم. ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ کی جو غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. یعنی ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا، یہ قدرتی طور پہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیے کہ جسم سے بال جھڑتے ہیں نا، سر کے بال جھڑتے رہتے ہیں، پلکیں جھڑتی رہتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ قدرتی انتظام ہے. پرانے کچے بال جھڑتے ہیں تو نئے اگاتے ہیں. اسی طرح کچھ گناہ تو ہمارے دن رات جھڑ رہے ہیں، جیسے درختوں سے بھی پتے اتر رہے ہیں نا، اس طرح جھڑتے ہیں. اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے تو پتہ نہیں ہم کتنے بوجھل ہوں. پھر ہم نیکیاں کرتے ہیں دوسرے درجے پہ تو وہ ہوتے ہیں. پھر تیسری چیز جو بہت ہی خطرناک ہے گناہوں کا ازالہ کی سب سے ڈینجرس تھنگ اس دنیا کے اعتبار سے، اور وہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی بھی گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. یہ یاد رکھیے، اللہ ہمارا ہر گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ چھپانا بھی چاہتا ہے. غافر الذنب قابل التوب،
اور اللہ کا نام ستار العیوب بھی آتا ہے، عیبوں کو چھپانے والا۔ ہماری طرح دوسروں کے گناہوں کے اشتہار نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس میں ہم پہ کوئی مشکل ڈالتے ہیں۔ 2 سے 3 بلکہ اس سے بھی زائد جگہ بہت کلیئرلی یہ بات ہے، مثلاً وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کیا دھر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اب آپ فوراً مجھ سے سوال کیجئے، اچھا پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ کیوں تکلیفیں آتی ہیں؟ بچہ کی بیمار ہوتا ہے، اس کے کیا گناہ ہے؟ بچے کے گناہ نہیں ہے، بچے کی ماں اور باپ کے گناہ ہے۔ کیونکہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو بچے سے زیادہ تکلیف تو ماں اور باپ کو ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اور اس کے اندر بہت لمبی باتیں ہیں جو اس وقت میں چھیڑنا نہیں چاہ رہی۔ کئی دفعہ باپ کے گناہ بچوں کے سامنے آتے ہیں، کئی دفعہ بیوی پہ کیا ہوا ظلم اولاد کی مظلومیت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے کسی کا کچھ دینا تھا، بس آپ نے کسی سے 100 پاؤنڈ لیے، یا آپ نے دیکھا کہ 2 لوگوں کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے اور آواز سخت ہو رہی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے میرا 100 پاؤنڈ دینا ہے اور اب میں مانگنے آتا ہوں تو دیتا نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا؟ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ اسے کہتے ہیں اچھا اس کو چھوڑو، میں پے کروں گا، تم میرے سے مانگ لینا، میں تمہیں دے دوں گا اس کی طرف سے، آن ہر اور آن ہز بہاف۔ ایسا ہوتا ہے نا، مثال ہے۔ اب ہوتا کیا کہ وہ اس کا قرضہ آپ نے اپنے نام ڈال لیا، اب نیکسٹ ٹائم وہ بندہ قرض اس سے نہیں مانگے گا، آپ سے مانگے گا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہمارے دامن پہ گناہوں کا قرض ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے اور ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کسی تیسرے کو بھیجتا ہے، وہ ہمارا دل دکھائے گا تاکہ وہ دل دکھا ہوا ہمارا جو وہ گناہ معاف ہو۔ بلیو می، اگر ہم مائکروسکوپ کے نیچے ایک روٹی رکھے نا، کبھی بھی اس روٹی کو نہ کھائیں، اس کے اوپر اتنے جرمز ہوں گے۔ ہم کبھی گناہ نہ کریں اگر ہمیں ان گناہوں کے سیکوینسز اور آفٹر ایفیکٹس دکھے۔ مثلا اس وقت دیکھیے کہ آج 30 نومبر ہے اور 2019 ہے، وہ بھی گیا۔ کل سے دسمبر شروع ہو جائے گا۔ آج کے دن کو سوچئے، اپنے اوپر لے کر سوچیں، آپ کل سے لے کر آج تک ایک دن، پچھلے ہفتے سے آج تک ایک ہفتہ، یا پورے پچھلے 1 مہینے میں مجھے کیا کیا تکلیفیں آئیں، کوئی نہ کوئی تو آئی ہوگی نا، لکھیے۔ سر میں درد ہوا کتنی دفعہ، چھینکیں آئیں کتنی دفعہ، کمر میں ٹیسیں اٹھیں کب، بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، 10-12 چیزیں لکھے۔ شوہر کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ ساس کیوں بول رہی تھی اتنا، بس ان کو تو عادت ہے بولنے کی۔ نہیں، آپ کو پورے 1 مہینے میں اب تک جو جو باتیں یاد ہے وہ لکھیے۔ یہ کوسچنز ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اور آگے آپ وہ کرس کراس میچ کیجئے، پھر ڈھونڈیے آخر اس کی کیا وجہ ہوگی۔ یقین کریں غیب کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے ہم باعزت ہیں، لیکن ہم کبھی کسی کو اپنا دکھ اور غم نہ سنائیں۔ کیوں؟ چغلی کھا رہے ہیں آپ اپنی، یہ اللہ نے آپ کو کسی طرف سے پاک کیا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں پھر یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جو تکلیف آئی ہے ہم پہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے یا پھر ہمارے درجوں کی بلندی ہے؟ یہ بھی نہیں نا سمجھ آتا۔ اس پہ اتنی موٹی بک ہے، ہمارے ایپ کے اندر بھی ہے، آئی تھنک سو، ویب سائٹ پہ تو ہونی ہی چاہیے، مصیبتوں سے کیسے نمٹیں، اتنی موٹی بک ہے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی۔ اور ہم نے 2-3 سال پہلے جب دورہ قرآن کرایا تھا تو اسی سال میں دسمبر میں ہم نے پیرس سے کی تھی، وہ 10 دن کا کورس تھا، یہ دسمبر کی 10 چھٹیوں میں وہاں گئے تھے۔ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے وہ بک، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، آزمائشیں اور ایمان کا تعلق، آزمائشیں اور گناہوں کا تعلق، اسی کے 2-3 جملے دے دیتی ہیں آپ کو۔
اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے اور اس کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو مان لیجئے کہ یہ رفع بلندی تھی، درجوں کی بلندی تھی. اللہ نے آپ کو آزمایا اور آپ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور اگر کوئی مصیبت آئی اور آپ اللہ سے اور بھی دور ہو گئے یا آپ میں بہتری نہ آئی تو مان لیجئے کہ پھر آپ پہ کوئی گناہ تھا. یعنی مشکل حالات میں جو اللہ کے قریب نہ ہو وہ پھر اچھے دنوں میں کہاں ہوگا. یہ بھی جو مثال سنی ہے ہم نے تو اکثر ہم کہتے ہیں ہم خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ تو سچ ہے، اس میں جھوٹ تو ویسے کوئی نہیں. خوشیاں دینے والے کوئی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم غموں اور دکھوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں؟ میں ایک ایسی سسٹر کو جانتی ہوں، بڑے وہ کہنا چاہیے نا کہ ٹارچر سے گزری. کوئی ان کے خلاف طبع کام ہو گیا تو میں نے کہا یہ نماز پڑھ لیں. کہتی میں نے نہیں پڑھنی نمازیں، میں نہیں پڑھوں گی نماز. اللہ نے یہ کیوں، اب میں بھی آج اللہ سے ضد لگاؤں گی. استغفر اللہ، نہیں لکھا سکتے آپ اور میں. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے آج کے بعد اس کا رخ اپنی طرف موڑے. آج تک کب ہوا کہ میں نے اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف مصیبت کو اپنی طرف جوڑا؟ نام چاہے چھوٹے سے بچے کے پہ نہ لگا دیں ساری باتیں. بچے، شوہر، ساس، سسرال، ہمارے لیے تو یہ ڈھکوسلے ہیں صرف کہ ان کو آگے کر کے ہم نے جانا ہے. قیامت کے دن تو ہوگا ہی سو ہوگا کہ بندہ پیش کرے گا کہ اللہ یہ میرے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو لے لے اور مجھے اس ان کے عذاب سے چھوڑ دے. ہم تو دنیا میں بھی یہ کرتے ہیں. تو اب یہ ٹاپک سمجھ آئے. سب سے میں پھر دہرا دیتی ہوں، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے ازالے کی پہلی صورت یہ کہ ہم اس کو سمجھیں اور علم حاصل کریں کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں. تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں کلیئرٹی سے پتہ چلے گا کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا ہے، اس پہ توبہ کافی ہے نہیں. جیسے ہر لا میں مختلف سزائیں ہوتی ہیں نا، سیٹ بیلٹ نہ باندھی تو کیا سزا ہوگی اور دس اینڈ دیٹ. لیکن جو عام طور پہ ہمارے گناہوں کے ازالے اس میں پہلا آٹومیٹک ہے. آپ کو مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قدرتی طور پہ آپ کو مجھے پاک کرنا ہے. اترتی رہتے ہیں گناہ، جھڑتے رہتے ہیں جھڑتے رہتے ہیں، ہم پھر اور کرتے ہیں پھر جھڑتے ہیں. پھر دوسری چیز جو، اور اسی میں یہ بھی یاد رکھے کہ گناہ ایک کریں تو ایک لکھا جاتا ہے اور نیکیاں ایک کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں. یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ لی. ٹھیک ہے. دوسری سٹیج کیا آئی؟ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، 5 نمازیں، روزے، عمرے سے عمرہ، حج سے حج، اور جو بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمارے ازالے بن جاتے ہیں. اتنی بات کلیئر ہے؟ اس کے بعد تیسری چیز جو خطرناک ہے جس کو ہم ڈسکس اس وقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی مشکل میں دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جی یہ کسی کی گاڑی ہے، آپ بول دیجیے پلیز. گاڑی کا نمبر ہے LT58XOP. باہر وہ کوئی ٹو کر کے لے کے جا رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی یہ گاڑی ٹو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی گناہ ہوگا. نمبر بول دیں نا بس، باقی بات چھوڑ دیں. لیکن ان کی ہے نہیں، لیکن یہ ڈبل چیک کرنے جا رہی ہیں. یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ رہا ہے؟ جب بھی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. چلیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کیسے کرتا ہے؟ ہم پہ مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ڈال دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ سٹیپ گناہوں کے ازالے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کی سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، پاک کر کے بھیجتا اللہ اس کو. تو یہ بھی ایک کفارات ہے. اور اللہ کے نبی پہ بھی بہت سختی تھی موت کی، تو کیا وہ گناہوں کے کفارے تھے؟ نہیں، آپ کے درجوں کی بلندی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی کو موت کی سختیوں میں دیکھا میں نے یہ گمان کرنا چھوڑ دیا کہ موت کے وقت سختی گناہ گاروں پہ ہوتی ہے. تو جس کے لیے اللہ نے کالا مقام رکھا ہوتا ہے اس پہ پہنچانے کے لیے یا گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پھر موت کی سختی آتی ہے.
اور سچے مومن کو اللہ وہاں تک چھوڑتا ہے. آپ دیکھتے کئی لوگ کئی سال تک بیڈ ریڈن ہوتے ہیں. آپ کے اپنے خاندان میں کئی لوگ بستروں پہ ہوں گے، آپ کہیں گے اب یہ اللہ ان کو اٹھا ہی لے. مجھ سے نہ بھی کہیں تو یہ بڑی کہتے رہیں گے کہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے. گھر والے بھی تھک جاتے ہیں، کوئی ٹیک کیئر کرنے والا بھی نہیں ہے. مت کہیں ایسا. کیوں بھلا؟ پہلی بات دیکھیے کہ تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. گھر میں ایک ضعیف خاتون ہے، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اب ابا جی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور وراثت بھی وہ بانٹ ہی چکے ہیں، دنیا میں پیسہ دے دلا دیا ہمیں انہوں نے، اور اب کیا ان کی زندگی ہے. لیکن آپ سوچئے ابا جی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو بھی نیکیوں کے موقع مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابا جی کی زندگی کے جو گناہ تھے، کوئی اور کمی بیشی تھی، یا جو اللہ نے ان کو آخرت میں مقام دینا ہے، اللہ وہ اس طرح سے ان کو دے رہا. اور اگر یہاں گھبرا گئے نا کہ جلدی سے اس بندے کی کو بیڈ سے اتارو اور ان کی مشینیں اتار دو، تو پھر اگلا سٹیپ لکھ لے. گناہوں کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دیتا ہے کچھ لوگوں کو. جی فرمائے تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو، اور قبر اگر کسی کو نہ دباتی نا تو سعد بن معاذ کو نہ دباتی. ان کو بھی ایک دفعہ قبر نے جھنجھوڑا تھا. یہ اللہ کے نبی کے کمنٹس ہیں ان کے بارے میں. تو پھر جو گندگی رہ گئی، وہی بات یاد رکھیے کہ میل کو چیل دھونے کے لیے بھی ایک دفعہ دھویا نہیں صاف ہوا، دوسری دفعہ نہیں، تیسرا نہیں، تو پھر قبر میں کچھ عذاب ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جب جائیں گے قبر میں ان پہ عذاب ہوگا، لیکن وہ عذاب پھر ان کے گناہوں کی کفارے کر چکا ہوگا، تو جب آگے جائیں گے میدان حشر میں تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ ہمیں نیکیاں ہی کرنے کی توفیق دے. دیکھیے یہاں آ کر آپ کا بیٹھنا، یا آج صبح جمعے کی، کل جمعے کی نماز کا ادا کرنا، آپ کو کیا پتا اس نے کتنے ڈاکٹروں کے چکر آپ کے کم کرا دیے. جاتے ہیں نا ڈاکٹر پہ جب پریشانی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے بچے کو چوٹ پڑ لگ جائے تو ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں نا، رات کو بھی جاتے ہیں، دن کو جاتے ہیں. اور میں اکثر سوچتی ہوں ہم اپنے کلچر کی بات اگر کریں، 2-3 جگہ پہ جانا ہمارے کلچر میں بڑا نون ہے. ایک شادیاں، دوسرے ملکوں سے ہزاروں کے لاکھوں کے ٹکٹ لے کر جانا آنا، نہ کوئی جائے تو کہتے خوشی نہیں ہوئی، بس ٹھیک ہے. اور دوسرا کسی کی موت کی خبر سن کے جانا. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ ہم علم کے لیے نہیں نکلتے، ہم دین پھیلانے کے لیے نہیں نکلتے. بڑا مشکل لگتا ہے سفر. کچھ لوگوں کے لیے سفر اتنا بڑا ایک پہاڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سفر نہیں کر سکتے. مان لیا ٹھیک ہے، واقعی اردو کا سفر انگلش کی سفرنگ ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن کوئی مرتا ہے نا، سارا خاندان گاڑیاں نکال کر جائے گا، وہاں پہنچے گا. دعا تو وہاں بھی کر سکتے تھے جہاں بیٹھے ہوئے. اور منہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے. کیا مرے ہوئے کہیں منہ دیکھنا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کوئی ضرور ہم منہ دیکھیں، لیکن بس ہمارے کلچر میں اب لوگ کہیں گے آپ اس سے بھی منع کر دیں. دیکھیے علم کے لیے نکلیے، نمازوں کے لیے نکلیے، دین کو پھیلانے کے لیے نکلیے، اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے ہر لمحے دعا کیجیے، گھر بیٹھے دعا کر دیجیے. لیکن نہ کوئی جائے تو لوگ کہیں گے لوگ کل یہ بھی نہیں آئیں گے ہمارے جانے پہ، تو نہ آئیں. آ کے کرنا بھی کیا، انہوں نے بیٹھ کے باتیں پوچھنی ہے نا ایک دوسرے سے. تو جب ہم دنیا سے جاتے ہیں پھر قبر میں عذاب ہے اگر کسی کے اوپر کچھ، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. کچھ کا اس پہ بھی رہ جائے گا تو پھر اگلا کفارہ ہے ان کا پلسرا ہے میدان حشر. میدان حشر کی بھی بہت سختی ہیں. پسینے میں ڈوبے ہوں گے لوگ، وہاں نفسی نفسی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے بغیر. اور وہیں یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ کندھوں پہ گناہوں کے مجسم بنا کے پیش کر دیے جائیں گے، یعنی کندھوں پہ بوجھ ہوگا. پھر اللہ کچھ لوگوں کے گناہ وہاں معاف کرے گا. اور ایک پھر 2 آخری سٹیجز رہ گئی ہیں گناہوں کے کفاروں کی. کچھ لوگوں کے ابھی بھی کوئی نہ کوئی گناہ، یعنی کچھ داغ اتنے پکے ہوتے ہیں 4 دفعہ بھی دھو لیں تو نہیں اترتے. پھر اللہ ان کو کیا کرے گا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط کے بارے میں سورۃ مریم میں آتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. اور پل صراط کیا ہے؟ آپریشن تھیٹر ہے. جہنم کے اوپر کا ایک پل. یہ میدان حشر ہے، یہاں جہنم ہے اور ادھر جنت ہے.
یہ نہیں کہ یہ میدان حشر، ادھر جہنم اور ادھر جنت، اور جنتی ادھر مڑتے جائیں گے، جہنمی ادھر، ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے بھی میدان حشر سے جنت یا جہنم میں جانا ہے وہ ایک ہی ون وے ہے، اور جہنم کے بالکل اوپر ایک پل ہے، برج جس کو کہتے ہیں، اور اس پل کے اوپر سے لوگ اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ نیکوں کو تو وہ ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، نیچے آگ جل رہی ہے اور بال سے باریک اور آنکڑے لگے ہوئے اور اس میں بجلیاں دوڑ رہی، تو کوئی کچھ وہ اس پہ کچھ نہیں ہوگا، وجہ؟ تو اس کا جواب یہ دیکھیں کہ یہ بجلی ہے نا، یہ پلاسٹک کا کیوں سب کچھ بنایا ہوا ہے؟ یہ مائک مجھے بجلی کی تار کچھ نہیں کہہ رہی، کیونکہ اس مسالے میں سے، اس میں سے بجلی نہیں گزرتی۔ اس کے برعکس ننگی تار پڑی ہو تو بجلی گزر جاتی ہے نا، لکڑی سے نہیں گزرتی، لوہے سے گزرتی ہے۔ کس نے حکم دیا بجلی کو کہ تم نے لوہے سے گزر جانا ہے، دھات سے گزر جانا ہے، پانی سے گزر جانا ہے، لکڑی سے نہیں گزرنا، مسالے سے نہیں گزرنا؟ اللہ نے۔ وہی اللہ جہنم کی آگ کو حکم دے دے گا کہ تو نے میرے نیک بندوں کو ٹچ بھی نہیں کرنا۔ ہواؤں کی تیزی سے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سیکنڈز میں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو۔ لیکن کچھ لوگ ٹپکتے 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 ٹپکتے، یہ آپ سورۃ تحریم میں پڑھ لیں، سورۃ حدید میں پڑھ لیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے۔ دنیا میں ادھورا نور لینے والے وہاں پورا نور نہیں لے سکیں گے، اور یہی ہوگا۔ کچھ لوگ بالکل جب جہنم کے عین بیچوں بیچ پہنچیں گے نا پل صراط پہ، تو وہاں روک لیے جائیں گے، کچھ کو وہاں سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ورسٹ سنیریو کیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ کلمہ گوؤں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ بہت کم ہوگا، یہ ریئر کیسز، لیکن یہ مجھے تو لگتا ہے وہی رہ جائیں گے، ہائی جیکرز، کڈنیپرز، دہشت گرد، انسانیت کا خون پینے والے، 100 بچوں کے قاتل۔ یہ اللہ کو پتہ ہے آپ کون ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر وہ وہاں اپنے اس گناہ کا ازالہ کرائیں گے۔ دیکھیے ایک جملہ بول دوں، گناہ کے ازالے میں یا یہاں اپنے آپ کو کھپا لیں یا وہاں کھپنا پڑے گا۔ یہیں کر لیں تو اچھا نہیں؟ کبھی آپ کو ادھر دانہ نکلتا ہے، گڑ، منہ نہیں ہوتا لیکن اندر پس ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، ہاتھ بھی لگے تو جان نکلتی ہے۔ اب ایک ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کٹ لگے گا، اور آپ کی تو جان نکل جاتی ہے بغیر بے ہوش کے جب وہ کٹ لگاتا ہے اور اندر سے پس نکالتا ہے۔ اور ایک صورت ہے آپ کہتے ہیں نہیں، آئی ول ویٹ، اس کا منہ بنے گا، پھر آہستہ آہستہ آرام سے دبائیں گے، درد اس میں بھی ہوگی لیکن وہ نہیں حال ہوگا جو ڈاکٹر کے ہاتھ لگنے سے ہوگا۔ بس یہاں دنیا میں اپنے گناہوں کا پس خود نکال لے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تجھ سے کوئی برائی ہو جائے اس کے فوراً پیچھے نیکی لگا دے، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے بیڈ اسمیل آ جائے کہیں سے، تو آپ کھڑکیاں کھولیں، دروازے کھولیں، فریشنر کریں، چلی جائے گی۔ برائی کی بو ہوتی ہے، نیکیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جو لوگ جہنم کے پل صراط پہ لٹکے ہوں گے وہاں پھر حرام کا خون نہ چھڑے گا۔ حساب تو چکانا ہے اللہ نے، اس لیے کہا کرے اللہ حساب نہ کرنا، معاف کر دے، ہم سے جمع تفریق نہ لینا، ہم نہیں ہیں اس قابل کہ تیری ان چیزوں کو لے سکیں، تو وہاں پھر وہ گندگیاں نکلیں گی۔ حدیث ہے وہاں ایسے انکڑے ہیں جیسے یہ نہیں کلوب ہوتے کانٹے، وہ عورتیں زناکار اپنے بچوں کو، دوسروں کے بچے شوہروں کے نام پہ لگانے والیاں، جسموں کو دکھانے والیاں، وہاں ان انکڑوں میں لٹک رہی ہوں گی۔ مجھے بالکل پل صراط آپریشن تھیٹر لگتا ہے، وہاں گندا خون نکلے گا جسم سے، حرام کا خون، شراب وہاں جا کے نچڑے گی، اور جب جتنا اللہ چاہے گا جس کو وہاں رکھے گا، جب بندہ وہاں سے پاک ہوگا بالآخر پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پل صراط ہے نا، اگر آپ تصور سے ہی سوچ رہے ہیں تو یہاں ہے نا، ادھر سے شروع ہو رہا ہے میدان حشر سے، ادھر آ کے ختم ہو رہا ہے، ادھر جنت ہے۔ پل صراط سارا طے کر جائیں گے آپ اور میں، آخری کونا ڈینجرس، پل صراط کے آخری کونے کا نام قنطرہ ہے، قنطرہ، اور یہاں حقوق العباد تلیں گے، بندوں کے بندوں سے معاملے، جا کے بالکل جنت کے دروازے میں کھڑا کیا جائے گا۔
ساری سیکورٹی سو کے، بورڈنگ پاس مل گیا، ہینڈ لگیج اسکین ہو گیا، آپ کو بھی چیک کر لیا، آپ کی امیگریشن بھی ہو گئی. اب جہاز میں جانے سے پہلے آپ کو وہاں چیک کیا جا رہا ہے. وہاں لوگ اپنے کھڑے ہوں گے، بھائی بہن، سسرال، میکہ، لوگ جن کی قیمتیں کی، جن کے حق مارے، جن کا ورثہ لوٹا، جن کا کھا گئے، قرضے لیے نہ دیے. انسانی معاملات میں ڈریے. ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے پتہ نہیں کیا کمی بیشیاں ہوتی ہیں. وہاں یہ حساب کتاب تلیں گے، ختم ہوگا معاملہ، پھر آگے جائیں گے. آپ نے وہ حدیث کئی بار سنی ہوگی کہ دو لوگ کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے نیکیاں مانگ رہے تھے. اتنے میں اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور دور ایک سفید محل دکھائے گا، کہے گا تم یہ لینا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا جی اسی لیے تو اس بندے سے حق لے رہا ہوں کہ اس نے میری غیبت کی تھی تو آج میں اس کی نیکی لوں تاکہ مجھے یہ ملے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، اگر تم اس کو معاف کر دو تو تمہیں وہ مل جائے گا. اچھا وہ مجھے مل جائے گا تو میں نے اس کو معاف کیا، میں تو اسی لیے اس سے لڑ رہا ہوں کہ مجھے بھی وہ لینا ہے. کہا کہ اچھا. وہ اس کو کہے گا جو میں نے تمہیں معاف کیا، اس کو معاف کرنے کے اجر میں اللہ وہ سفید موتی کی خوشخبری دیں گے محل کی، اور جس کے اوپر بوجھ تھا اس کا، جس نے روکا ہوا تھا اس کو محل میں جانے سے، چونکہ اس نے معاف کر دیا تو وہ آبجیکشن ختم ہو گیا. تو فتح فرمائے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس محل کی طرف جائیں گے. اور اللہ کے نبی اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھوں کے دان دکھنے لگے. بندوں کے معاملے میں ڈریے. انسانوں کے ساتھ اچھے رہنا یہ بھی ایک پورا قسم ہے، اس کے اوپر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب میرا آپ سے اور آپ کا خود سے سوال ہے، جو اب ہماری آخری بات ہے، 2-4 منٹ اور لوں گی صرف، کہ ہم گناہوں کے ازالے میں اتنا ڈیلے کیوں کریں کہ معاملہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے؟ یہیں کیوں نہ معاف کر دیں؟ لاسٹ ایئر اللہ نے توفیق دی، اور واقعی جو ہوتا ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ہر سال دورہ قرآن میں کوئی ایک مین تھیم لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس قرآن کے اندر کتنے خزانے متعارف کرایا جائے. پچھلے 10 سال سے تقریباً آن ایئر پہ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، پہلے سے بھی تھا. تو پچھلے سال جو ٹاپک اللہ نے دل میں ڈالا تھا وہ تھا رشتے جوڑیے. آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا 2019، اب 19 ہی اب تو گزر گیا یہ بھی، دورہ قرآن سننے کا؟ بلیو می، آج تک پچھلے 10 سالوں سے جو دورہ قرآن ہوئے نا، اس کا فیڈ بیک ایک طرف اور اس کا فیڈ بیک ایک طرف آیا. کتنی صلحیں ہوئی ہیں، کتنے گھر جڑے ہیں، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، کتنے سسرالوں نے اپنی بہوؤں کو قبول کیا، اور سو آن، کہ سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں. اتنی خیر. دورہ قرآن کے دوران لوگ رمضان کے روزے میں 10-10 گھنٹے دور سفر کر کے گئے اپنے رشتہ داروں کو منانے، کہ اگلا پارہ پڑھنے سے پہلے ان کو منا لیں کیونکہ ہماری نیکیاں ہی نہیں قبول ہوں گی. کیونکہ جب 3 دن سے زیادہ آپ اپنے کسی وجہ سے کسی سے روٹھے رہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا یہ سنانا ہمارے گناہوں کا ازالہ بنا دے. اور جو دعا میں اپنے لیے کرتی ہوں میں آپ کے لیے بھی وہی کروں گی کہ اللہ ہمیں بیماریوں میں نہ ڈال، ہمیں مقدموں میں نہ الجھا، ہمیں اولاد کے صدموں میں نہ ڈال، ہمارے شوہروں کے دلوں سے ہماری محبت نہ چھین، تو ہم سے نیکیاں کرا لے. جیسے حضرت نوح کے بارے میں سورۃ نوح میں آتا ہے نا کہ انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے تو ان لوگوں کو پکار کے بھی بلایا، چھپا کے بھی بلایا، دن کو بھی پکارا، رات کو بھی پکارا. میں نے ان کو ہر موقع پہ تیری طرف بلایا، اور میں نے تو بس میری زندگی کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں کو تجھ سے جوڑ دوں. یہ مقصد بنا لیجئے، علم لیجئے، باضابطہ طریقے پہ سیکھیے، فوکسڈ ہوں، دل میں درد پیدا کریں. پہلے تو درد پیدا کریں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں میں ساری زندگی بھی ادھر ادھر بھٹکتی رہوں گی نا تو میرا کوئی تعارف نہیں بنے گا. آپ نے مجھے ملنا ہے تو کہاں ملے پتہ نہیں، ادھر بھی ہوتی ہیں ادھر بھی، کہیں بھی، کہاں جہاں بھی دو بھی ہے. سنجیدگی کی ضرورت ہے اس وقت ہمارے دین کو. ہم دنیا کے جن حصوں میں بیٹھے ہیں، آپ اس ملک میں سننے والے ماشاءاللہ جو باہر سے سن رہے ہیں اس وقت بھی، کوئی کہیں سے سنتا ہے کوئی کہیں سے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی اس کتاب کے قریب کریں.
اپنے قول سے، فعل سے اور عمل سے اور رویوں سے. تو زندگی کو فوکسڈ رکھیے اور کثرت سے استغفار کرتے رہے. اس پہ پورا ایک لیکچر ہے کہ بخشش کی ساری دعائیں اکٹھی مانگی. اب صرف مجھے پتہ ہے اینڈ پہ دعا کی بات ہوتی ہے، تو آج چند دعائیں جو بھی اینڈ پہ ہم مانگیں گے یہ بخشش سے ہی متعلق ہوں گی. ٹھیک ہے؟ کوئی سوال کوئی بات ہے؟ نہیں تو میرے پاس تو وقت پورا ہو گیا آپ کے لیے جو تھا. کوئی کوئک کویسچن، کوئی شیئرنگ آج کی باتوں میں سے سننے کے بعد تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. کل بھی درس ہیں، یہ لوگ میرے حالے بتا چکے ہوں گے، نہیں ہے تو آ کے بتا دیں گی اندر آپ کو ارم. کل 2 درس ہیں، یہ مجھے پتہ ہے. کل سنڈے ہے، ایک ایسٹ لنڈن سائڈ پہ ہے اور ایک ہائی ویکم سائڈ پہ ہے کہیں بھی. اور پرسوں منڈے سے نیکسٹ فرائیڈے پورا 5 دن ویمبلی مسجد میں صبح 10 سے 12 2 گھنٹے ہماری تفسیر کلاس ہے. اس میں سے کافی اسٹوڈنٹس وہیں کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ خود بھی اپنا تجربہ دے سکتے ہیں. جی عاجزی کیسے حاصل کریں؟ اللہ کے معاملے میں کہ بندوں کے معاملے میں؟ ایک بات بتاؤں، ایک بات صرف، واش روم میں جب جاتے ہیں نا تو جو جسم سے نکلتا ہے اور جس طرح ہم اس کو صاف کرتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں. کبھی اپنی بڑائی کا خیال بھی نہیں آئے گا. ہم جن لوگوں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جن سے ہم مرعوب ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی اصل پہ آ جائیں نا کہ وہ ہیں کیا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم اللہ کے آگے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید. تو اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، اپنا آپ چھوٹا ہو جائے گا. یہ جو جملہ ہے نا میں، یہ میں نکال دیں بس تو ہنسی آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ میں جو جہاں آ سکے گا، آنا چاہے گا، وہ ضرور خود ہی پوچھ لیجئے گا. بعد میں واٹس ایپ کے اپنے نمبرز دے دیجئے، آپ کو ہم گروپس میں ایڈ کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس ایسے گروپس ہیں چھوٹے بڑے، مجھے نہیں پتہ اس سیریز میں لسٹ بن رہی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے. اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان کو نمبرز دے دیجئے. نیکی میں سے نیکی نکلتی ہے. دیکھیے نیکیوں کا خاندان ہوتا ہے. جیسے ایک لڑکی آپ کسی کی بیاہ کے لاتے ہیں تو صرف اس لڑکی سے ہی شادی نہیں ہوتی آپ کے بچے کی، اس کا پورا خاندان بھی آپ کے ساتھ مل جاتا ہے نا. آج ایک نیکی کریں، دوسری نیکی پیچھے تیار ہوگی، دوسری کریں گے تیسری. میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جو ایک نیکی کے لیے آتا ہے پھر اگر سنجیدہ ہو تو اللہ اس کو کبھی واپس نہیں جانے دیتا. تو کوشش کیجئے اور جو جہاں سے سیکھ سکیں. بہت کچھ ہے آج کل، سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سیکھے ہوئے کو جذب کرنا اور اس کو پھر اپنے اوپر لے کے چلنا بہت بڑی بات ہے. جی آپ مجھے ایک شیئرنگ کرنا تھی. جی ضرور، یہ لیجئے، آپ یہ لے لیجئے، ادھر کر کے ان کو بتائیے. مجھے شیئرنگ کرنی تھی. کل رات کو ہم گئے تھے ویمبلی میں، تو وہاں پہ ذکر سنا، سب باتیں سنی. اور آج کے پروگرام میں تھا شاید میں نہیں آؤں کیونکہ میری پریویس مجھے کہیں جانا تھا 2 بجے. تو مجھے تھا اللہ میں کیسے یہاں پہ آؤں گی، رات میں سوچتے رہے. اور پھر صبح میری فرینڈ نے بتایا کہ 2 بجے کے بجائے آج ہم 1 بجے وہاں جائیں گے اور اس کو مغرب سے پہلے کہیں پہنچنا ہے. تو میں نے کہا اللہ، اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم یہاں پہ میں آ سکتی ہوں. ورنہ مجھے بہت وہ ہو رہا تھا افسوس کہ میں یہاں وہاں پہ مجھے جانا ہے کیونکہ ان کو میں نے پہلے کہا تھا اور یہاں پہ بھی آنا ہے، میں کیسے کروں گی. تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ، کیونکہ دماغ میں سوچ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. تو اس نے خود مجھے فون کر کے بولا کہ نہیں آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. جہاں سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رستے بنا دیتا ہے. اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو بھی. سمینا جی آپ نے کیا سیکھا آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کل بھی رات کو بھی بہت اچھا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے ہیرے جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. مجھے جو آج ایک بات، یہ بات میں بہت پہلے سے بھی جانتی ہوں، لیکن استاذہ جی کی یہ بات جب بھی آتی ہے تو بہت کلک کرتی ہے کہ جب کوئی آزمائش میں آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ اللہ کے قریب آتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں. 2009 میں میرے ساتھ ایک بہت بڑا میجر انسیڈنٹ ہوا تھا کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اس بات کو دہراتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ اتنی بڑی میرے اوپر تکلیف آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت کے منہ سے واپس لے کے آئے تھے.
اور میں نے ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھ کے جس دن میرا آپریشن تھا اس دن میں نے نور القرآن کے ساتھ اپنا سارا فارم سبمٹ کیا تھا. سوری مجھے جب بھی وہ بات یاد آتی ہے تو. اور پھر جب مجھے پتہ چلا کہ سب ڈیٹس جو ہے ختم ہو چکی ہیں اور شاید آپ کو جگہ بھی نہ ملے کیونکہ میں بہت لیٹ ہو چکی تھی, میں نے پھر اللہ پہ چھوڑ دیا. اور پھر یہ بات مجھے بہت کلک ہوئی کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے تو جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے, جب آپ اللہ سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو جب میرا آپریشن ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا میں بچوں گی یا نہیں بچوں گی. الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج میں آپ سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن جب مجھے ہوش آیا 2 دن کے بعد تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میرا فون لے کے آؤ. تو جب وہ لے کے آئی تو ای میل آئی ہوئی تھی کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. وہ دن میں آج تک نہیں بھول سکتی کہ کتنا خوبصورت وہ دن تھا جب اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا. جب سے لے کر آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ ضروری نہیں کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم اس موقع کے لیے چن لیں. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پہ پہنچا دیا. بس اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہوں گی. استاد جی میرے خیال میں میرے سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی اور شیئرنگ کرنا چاہے. کوئی نہیں, کسی نے کچھ نہیں سیکھا. بتانا مشکل لگتا ہے, بس اپنے اندر رکھے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جی آپ بولیے. آپ یہیں آ جائیں. جی 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 ضرور. سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, پہلے بھی پڑھا تھا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ والا حصہ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں ہم ساری مشکلات چھوڑ ہو گئی ہیں, سب ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ جنت وہ سامنے ہے. لیکن اگر آگے آگے کوئی کھڑا ہو گیا کہ نہیں جا سکتے تو وہاں پر پھر ہمارا کیا حال ہوگا. کیونکہ مجھے اپنے بارے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جیسے بھی ہے وہ تو اللہ جانے. لیکن میرے خیال میں معاملات جو ہمارے لوگوں سے ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, جن میں ہمارے بھائی آ جاتے ہیں, بہنیں, بھابیاں, اس طرح کی جو مطلب دوسرے رشتے ہوتے ہیں, ان لوگوں میں میرا خیال ہے میں شاید اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پتہ نہیں وہاں پہ پہنچ کے کیا ہوگا. تو اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور اس چیز سے اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں اور اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے. بے شک آمین. معاف کرنے والے. بس اپنے دین پہ اپنی باتوں پہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے تو اللہ چاہے گا انشاءاللہ ضرور ہوگا. جی جی آپ. جی میں قرآن کی چھوٹی سی اسٹوڈنٹ ہوں, سبیل جنہ میں ہوں. اور آج ہم نے یہ لیسن میں بہت زبردست ایک چیز سنی ہے کہ ہر نیکی دوسری نیکی کو راستہ دیتی ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دن بدن نیکیوں کے ساتھ آگے ہوتے جا رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ پہلے زندگی میں کبھی کوئی پریشانیاں وغیرہ آتی تھی نا تو پینک ہو جاتے تھے, مشکلیں آتی تھی تو کہتے تھے کہ کیسے کریں گے, کیوں ہوا, کیسے نکلنا ہے. لیکن میں اس قرآن کی کلاس میں بیٹھی ہوں, آپ یقین کیجئے کہ مجھے جب بھی کبھی مشکل آتی ہے نا تو میرے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ پھر سے ٹیسٹ میں آگے تم نے دیا ہے نا تم ہی کرو گے, تمہارے پہ چھوڑ دیا. اور پھر چوں زندگی میں پہلے کیا تھے, پھر کیسے ہوا, میں سمجھتی ہوں یہ صرف اللہ کا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں تم نے مجھ پہ احسان نہیں کیا کہ تم آئے, میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں مسلمان بنایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمیں ایک نیکی سے آگے ایک اور نیکی, ایک اور کلاس, ایک اور سٹیپ ملتا ہے نا, وہ ہماری وجہ سے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نیکیاں دن بدن بڑھاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاس ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں پراؤڈ نہیں ہونا, لیکن ہمیں عاجز بننا ہے. لیکن ہمیں خوشی دل میں یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارا وہ جو پہلے جو کیا تھا نا وہ قبول کر لیا, اس لیے تو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے, دے رہا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। جی الحمد جی جی السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پچھلے دنوں ایسے میری کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی میری امی کی, تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں چلی گئی تھی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے میری بھی ہو جانی ہے, تو مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں بخشی جاؤں گی کہ نہیں. میرے یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتی, اور اس وقت کی میں نماز پڑھتی ہوں, شکر الحمدللہ. میں نے 7-8 سال سے جب سے عمرہ کیا میں نے کوئی نماز نہیں قضا کی. تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ میری بخشش ہوگی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی. تو پھر کسی نے, میری فرینڈ نے سمجھایا کہ آسیہ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے, بے شک وہ رحم کرنے والا ہے. اور تم یہ سوچو نا, تو جیسے آپ نے دعا کا بتایا کہ سب سے بیسٹ دعا الحمدللہ ہے, جیسے میرے ایک دفعہ میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی, تو میں پیٹنا شروع کر دیا زندگی میں فرسٹ ٹائم. پتہ نہیں مجھے کیوں, کہ والدین کی میں نے وہ دیکھی ہے, بہت بچپن میں میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی. تو میرے پہ اتنی وہ کیفیت نہیں, وہ لوگ کرتے بھی تھے اس طرح کے کام, تو میں کہتی تھی کیوں ایسے کرتے ہیں. لیکن جب بھائی کی میں نے سنی یہ کہ میرے بھائی کی بہت پوزیشن حالت کے خراب ہے, تو میں نے پیٹنا جب شروع کیا, تو میری ایک فرینڈ نے کہا کہ تم نا الحمدللہ پڑھو جتنا ہو سکتا ہے. اور یقین جانے جب میں الحمدللہ پڑھتی تھی, اور مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آگ ہے اور اس کے اوپر کوئی پانی ڈال رہا ہے, اور مجھے اتنا صبر ملتا تھا. اور اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, اور میں الحمدللہ ہی پڑھتی ہوں. اور زیادہ سے جیسے انہوں نے کہا استغفار کی میں تصویر زیادہ اپنی زبان پہ رکھتی ہوں. الحمدللہ. جی جی جی, مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کو ہر وقت اپنی فکر رہتا ہے کہ میں نیکی کر کے بھی وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے شاید کوئی نیکی نہیں کی. اور یقین جانے یہ اتنی ایموشنل ہو گئی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں ابھی بھی کبھی میرے پہ تاری ہو جاتی ہے, لیکن میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو شکر اللہ تعالیٰ سب کو جس بھی تکلیف میں ڈالا ہے اس سے بچائے اور اس کا بہترین فائدہ ہمیں دے. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہاں پہ رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ بے شک میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, مجھے معاف فرما. حضرت موسیٰ کی یہ دعا سورۃ قصص میں ہے. کیسے ان کو احساس تھا, حالانکہ قتل خطا تھا پھر بھی ان کو احساس تھا. تو ہمیں بھی اللہ اپنے گناہوں کا یہی احساس عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے رب بخش دے اور رحم فرما, اور بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. رب اغفر لی ولی والدی. یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے اپنا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے, یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو جاتی ہے اس کو بھی معاف کر دے, اور ہمارے قدم ثابت رکھ, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.
اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پہ رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ سمینا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے ہمارے رب ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے ہمیں سکھائیں اور جن کو انہوں نے خود بھی مانگا اور ہمیں مانگنے کا حکم دیا۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألہا۔ اے اللہ جو انہوں نے مانگا ہمیں بھی وہ دے، جس سے انہوں نے پناہ مانگی ہمیں اس سے پناہ دے دے۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان کے کیے اور انجانے میں کیے سب معاف کر دے، جو اعلانیہ کی اور جو چھپ کر کی ان کو بھی معاف کر دے، جو نادانی میں کیے اور جانتے بوجھتے میں کیے وہ بھی معاف کر دے۔ اور اللہ ہمارے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے اور ہمارے دلوں کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے تو پاک کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دامن پہ ایک بھی گناہ نہ ہو جس دن ہم تجھ سے ملاقات کریں۔ کسی کو ملنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑوں پہ کوئی داغ نہ ہو۔ اے اللہ گناہوں والے داغوں کے ساتھ ہم تجھے نہ ملیں، اور یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری بندی ہوں، جہاں تک میری استطاعت ہے تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ تجھ سے ان سارے کاموں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور تیرے احسانوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ دوسروں کو پتا ہو تو وہ تو تانا دیں گے، تو تانا بھی نہیں دیتا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ان سب کے دلوں کی جائز حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما۔ جو بھی خواہش دل میں لیے بیٹھے ہیں بن کہے، یا اللہ ان کی یہ دعائیں قبول فرما، اس گھر پہ رحم فرما، ان کی اس کوشش کو قبول فرما، جس نے ایک لفظ سے بھی اس میں کوشش کی، مدد کی، اس کو بھی اس میں شامل فرما۔ اور یا اللہ ہمیں کتاب کے ساتھ جوڑ دے سنجیدگی کے ساتھ، اور یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس میں کمی بیشیاں ہیں اس سے درگزر فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں وہ نیکیاں کرنے والا بنا کہ جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں، خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو ہمارے ماں باپ میں بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے۔ یا اللہ ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یا اللہ ان کو بے بسی سے بچا، ان کو معذوریوں سے بچا، ان کی کمزوریوں کو بچا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یا اللہ ہمیں ان کی دعائیں لینے والا اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے والا بنا۔ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما، اور یا اللہ جو دین سیکھ رہے ہیں اور اس میں مدد کر رہے ہیں تو ان سب کی مدد فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔